السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزیمہ۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 206 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کی راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے۔ اس سے پہلے جو راوی گزرے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو یہاں وہی مراد ہوں گے۔ جب ایک ہی راوی سے کئی حدیثیں ایک ساتھ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں تو بار بار نام ذکر نہیں کرتے ہیں، بس وعنہ کہہ کے حدیث شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں وعنہ کا مطلب ان سے روایت ہے۔ کن سے روایت ہے؟ یعنی اس حدیث سے پہلے جنہوں نے روایت بیان کی ہے وہی راوی یہاں مراد ہیں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ لا تقوم الساعة معنی ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعة قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم قائم نہیں ہوگی۔ الساعة قیامت، الساعة معنی قیامت۔ لا تقوم الساعة معنی ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، قیامت واقع نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعة قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حتی یتباہى الناس فی المساجد، حتی معنی یہاں تک کی، حتی معنی یہاں تک کی۔ یتباہى الناس فی المساجد، یتباہى کی معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ حتی یتباہى یہاں تک کی فخر کریں گے۔ الناس لوگ، ناس منے لوگ۔ حتی یتباہى الناس یہاں تک کہ لوگ آپس میں فخر نہ کریں۔ فی المساجد مسجد کے سلسلے میں، مسجدوں کے سلسلے، مسجد کی جمع مساجد، فی المساجد مسجدوں کے سلسلے میں۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتى يتباهى الناس في المساجد، جب تک کہ لوگ مسجدوں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے فخر نہ کرنے لگیں، ایک دوسرے سے فخر نہ کرنے لگیں۔ فخر کس بات کا؟ فخر اس بات کا کہ دیکھو یہ میری مسجد ہے، یا میرے محلے کی مسجد ہے، میرے شہر کی مسجد ہے، یہ سب سے بڑی ہے، اس کا مینارہ بڑا اونچا ہے، اس کی عمارت بہت شاندار ہے، اور یہ لمبی چوڑی ہے، یہ سب سے بڑی ہے، یہ سب سے اچھی ہے، یہ اتنے کروڑ میں تیار ہوئی ہے، اس کا محراب ایسا ہے، اس کا یہ ایسا ہے۔ آپس میں لوگ صرف مسجد کی ڈیزائن اور مسجد کی عمارت کے سلسلے میں ایک دوسرے سے فخر و غرور نہ کرنے لگیں، فخر نہ کرنے لگیں، آپس میں ایک دوسرے پر بحث نہ کرنے لگیں۔ یہ میری مسجد ہے، یہ میرے محلے کی مسجد ہے، یہ سب سے بڑی ہے۔ مسجد بنانے کے سلسلے میں
لوگ آپس میں فخر نہ کرنے لگے، یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بات بیان فرمائی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آج لوگ مسجد بناتے ہیں، ماشاءاللہ دین کا بڑا جذبہ ہے، بڑی کوشش ہے، لیکن قیامت کے قریب جو صورتحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حدیث میں بیان فرمائی ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے سلسلے میں فخر نہ کرنے لگیں، آپس میں فخر نہ کرنے لگیں، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت سے پہلے یہ ہو کر کے رہے گا، نبی نے جیسا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا۔ اگر آج ہم اس دور میں دیکھنا چاہیں تو اس کی کچھ جھلکیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اس کی کچھ جھلکیاں اب آہستہ آہستہ نمودار ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، دکھ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ تو حدیث میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسجد کیسی ہونی چاہیے؟ مسجد سمپل ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد بنانے کا مقصد یہی ہے، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہاں جمع ہونا، جماعت سے نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، سادگی پسند ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ چمک دمک، فینسی لائٹ اور عالیشان لمبی چوڑی خوب شاندار بلڈنگ، اس میں خوب بیل بوٹے، پھول پتیاں چمکدار لچھےدار، یعنی خوب پیسہ لگاؤ در و دیوار پہ، مسجد کی بنیاد کھڑی کرنے میں خوب پیسہ لٹاؤ، لونچے اونچے مینارے لگاؤ، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ مسجد کی تعمیر کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی یہاں بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، دعا کی جائے، لوگوں کو جوڑا جائے، مسلمانوں میں اجتماعیت ہو، اور بچوں کی اور لوگوں کی تربیت کا یا مسجد یہ لوگوں کے لیے کیا ہو؟ ٹھکانہ ہو، یہاں دین سیکھیں، مسلمانوں کی تربیت یہاں سے ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں یہ چیز بہت نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیے ایک مسجد کی تعمیر میں مینارہ بنا رہے ہیں 10 لاکھ کا، 25 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، محراب بنا رہے ہیں، گنبد بنا رہے ہیں لاکھوں کا، مسجد میں فینسی لائٹ اور ایسے ایسے نقش نگار اور ایسی پھول پتیاں، ایسی لکھاوٹ تحریر اور مہنگے مہنگے جھومر، کیا مقصد ہے؟ یہاں لوگ مسجد میں آتے مسجد دیکھنے کے لیے نہیں کہ مسجد کتنی خوبصورت ہے، کتنی شاندار ہے، اس میں کتنا خرچ ہوا ہے، اس کے لیے لوگ مسجد میں نہیں آتے۔ مسجد میں آنے کا اور یہاں مسجد بنانے کا مقصد یہی ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، کہ لوگ نماز پڑھ سکیں، ذکر و اذکار کر سکیں۔ تو مسجد کو خوب مزین کرنا، مسجد کے سلسلے میں خوب آپس میں فخر کرنا کہ میری مسجد ایسی ہے، میرے علاقے کی مسجد ایسی ہے، تمہارے علاقے کی مسجد ایسی ہے، یہ سب قیامت کے قریب ایسا ہوگا، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو یہ گویا کہ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، اہل علم کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدیں خوب تعمیر کریں گے اور اس کو خوب سجائیں گے، نقش و نگار اور بیل بوٹوں سے آراستہ کریں گے، پھر آپس میں مقابلہ کریں گے، دیکھو ہماری مسجد فلاں کی مسجد سے زیادہ خوبصورت اور بہترین بنی ہوئی ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان والوں نے،
یعنی لوگ مسجد کے لیے بڑی محنت کی، مسجد تو بن کے تیار ہو گئی عالیشان، لیکن مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوں گی، آباد نہیں ہوگی، تعمیر کرنے والوں کی بے حسی اور عدم توجہ کا نوحہ کر رہی ہوں گی کہ پیسہ خوب لٹایا، مسجد بنانے کے لیے خوب محنت کی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، سامان لاد لاد کر کے لایا، یہ سب تو خوب خوبصورت مسجد بنا لی، لیکن مقصد حاصل ہو گیا، نام شہرت حاصل ہو گئی، مسجد کو آباد کرنے والے نہیں، مسجد کو آباد کرنے والے نہیں۔ یہی قیامت کی نشانی ہے کہ عالی شان بلڈنگ ہوگی، مسجدوں سے خالی ہوگی، مسجد کی روحانیت سے خالی ہوگی، مسجد کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ کھو چکی ہوگی، مسجد کی روحانیت باقی نہیں رہے گی، لوگ دنیا کی بات کریں گے، لوگ یہاں بزنس کی بات کریں گے، یہاں آپسی لوگ معاملات کی بات کریں گے، مسجد اپنی روحانیت کھو چکی ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ مسجد کیسی بھی ہو، چھپر کی ہو، کچے اینٹ کی ہو، پترے کی ہو، چھپر کی ہو، کیسی بھی ہو، آدمی وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، دین سیکھ سکتا ہے، لیکن یہ مہنگے مہنگے ماربل اور یہ خوبصورت لائٹ اور جھومر اور یہ لمبے لمبے مینار اور خوب قیمتی اس پہ سامان، اس سے دین کا کام اور اصلاح کا کام، تربیت کا کام نہیں ہوگا۔ عمارت سے، خوشنما لائٹ سے، اچھی روشنی سے، یا جھومر سے، یا لمبے مہنگے میناروں سے، ماربل سے، در و دیوار کی چمک دمک سے، اس سے اسلام کی تبلیغ نہیں ہونے والی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ مسلمان ذمہ داران اس حقیقت کو سمجھیں کہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے سب سے بڑا کردار امام کا ہوتا ہے، عالم کا ہوتا ہے، ممبر پر چڑھنے والے خطیب کا ہوتا ہے۔ تو مسجد بنائیں، یہ ایمان ہے، یہ ہمارے دین کی شان ہے، یہ اسلام کا شعار ہے، یہ مسجد ہی سے اسلام کی حفاظت کی امید کی جائے گی۔ اسلام، مسجد رہے گی، مسجد آباد رہیں گی تو اسلام آباد رہے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم جو رقم پیسہ مسجد کو سنوارنے، سجانے اور چمکانے میں لگاتے ہیں، ہم توجہ اس بات کی طرف دیں کہ مسجد کی جو روحانیت باقی رہنے والی ہے اور مسجد سے لوگوں کو جو فائدہ پہنچنے والا ہے، اس کی اصل بنیاد اور اصل چیز مسجد کا امام ہے۔ اس کی تنخواہوں پر غور کریں، اس کے لیے فیسلٹی کا اور انتظام کا، سہولیات کا ہم انتظام کریں، اس پر خرچ کریں۔ آج ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ دیکھیے اکثر جگہوں پر کیا صورتحال ہے، اکثر جگہوں پر 10,000 اور 15,000 کے بیچ میں لوگوں، اماموں کی تنخواہ ہے۔ بتائیے کیسے دین کا کام ہوگا، کیسے وہ اصلاح کا کام کریں گے؟ ان کے بال بچے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ تو جو ہمارے مسجد کے ذمہ داران صرف مسجد کو سجانے اور چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، اس سے تربیت اور دین اور تبلیغ کا کام نہیں ہوگا۔ مسجد کو خوب سجانے اور چمکانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ تو قیامت کی نشانی بتلائی گئی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ آپس میں مسجد کے سلسلے میں فخر نہ کرنے لگے، میری مسجد ایسی، تمہاری مسجد ایسی، میرے گاؤں کی مسجد ایسی، تمہارے شہر کی ایسی مسجد، اتنا لمبا مینار، اتنے ماربلز، اتنے ٹائلز، اتنے جھومر، اور یہ روشنی وہ روشنی، فخر کریں گے۔ فخر کرنے کے جو قابل چیز ہے، ہماری مسجد کا امام ایسا ہے کہ اس کا علم ایسا ہے، اس کا بیان ایسا ہے، اس کا اخلاص ایسا ہے، اس کا تقوی ایسا ہے، اس کا ایمان ایسا ہے، یہ فخر کی چیز ہے۔ تو مسجد کی روحانیت، مسجد کی برکت اور مسجد کی سلامتی، جو اصل چیز ہے وہ مسجد کا امام ہے۔ لہذا مضبوط بنانا ہو تو امام کو مضبوط بنائیے، قابل شخص کو مسجد میں جگہ دیجیے کام کرنے کے لیے، اور متقی، پرہیزگار، دیندار، اچھے، مشرع ایسے لوگوں کو مسجد کا امام بنائیے، اور ایسے دیندار لوگ جو مسجد کے ذمہ دار، مسجد کے امام ہوں گے، لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کریں گے، تو مسجد کا بہت جلد فائدہ لوگوں کو پہنچنے والا ہے۔
ورنہ ان در و دیوار اور ان چمک دمک سے کوئی کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوائے فخر کے اور سوائے آپس میں بات کرنے کے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دی ہے۔ لا تقم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کے سلسلے میں فخر نہ کرنے لگے۔ اخرجہ الخمسۃ الا الترمذی، اس کو 5 محدثین نے بیان کیا ہے سوائے امام ترمذی رحمہ اللہ کے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 لوگوں نے بیان کیا ہے، 5 لوگوں نے بیان کیا سوائے ترمذی کے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 5 میں سے ایک کم ہو گئے، 4۔ 4 کون لوگ ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اخرجہ الخمسۃ الا الترمذی، 5 لوگوں نے اس کو بیان کیا، 5 محدثین نے بیان کیا ہے سوائے امام ترمذی کے، تو ایک کم ہو گئے، بچے کتنے؟ 4 محدثین۔ کون کون؟ امام احمد، امام نسائی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، مسجد کی تعمیر کا حکم دیا گیا ہے، لیکن مسجد کو بہت زیادہ سجانا، اسے مزین کرنا، چمکانا، سنوارنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ مسجد کیسی ہونی چاہیے؟ سادہ ہونا چاہیے، اس میں بہت زیادہ اس کو سجانا، چمکانا، سنوارنا یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہے قیامت کا ثبوت، دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ قیامت کیا ہے؟ برحق ہے، قیامت واقع ہوگی، قیامت آئے گی، قیامت کا ثبوت۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ فخر کرنا، یعنی کسی کو نیچا دکھانا، یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ فخر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، اپنی مسجد کو بڑا پیش کرے اور دوسری کی مسجد کو کم تر سمجھے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے خوب سنوری ہو یا چھپر کی ہو، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے معاملے میں فخر کرنا نہیں، میری مسجد بڑی ہے تمہاری مسجد چھوٹی ہے، میری مسجد خوب کروڑوں کا مال خرچ ہو، تمہاری مسجد میں کیا چھپر کا ہے، کچی اینٹ کا ہے، اس میں پترے کا ہے، چھت نہیں ہے، یہ نہیں، چاہے وہ جیسی بھی وہ اللہ کا گھر ہے، چاہے کچا ہو چاہے پکا ہو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے کروڑوں کا مال لگا ہو چاہے وہ اس میں 10,000 کا مال لگا ہو، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اس معاملے میں فخر نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر میں ہم کمپیئر کریں، یہ تو توہین ہے اللہ کے گھر کی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین ہم کر رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ نبی نے جو کہا ویسا آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا آج سے 1400 سال پہلے، ویسا آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے زمانے میں ابھی اور دیکھیں گے، ابھی تو شروعات ہے۔ تو اس سے میرے نبی، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ثابت ہوتی ہے کہ آپ سچے رسول تھے۔ آپ نے 1400 سال جو پہلے کہا آج وہ ہو رہا ہے، مطلب ہمارے رسول سچے رسول تھے، آپ کی رسالت کی صداقت ثابت ہوتی ہے، یعنی آپ سچے رسول تھے۔ 5ویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ مساجد سادگی کا مظہر ہونا چاہیے، مسجد کو بہت زیادہ چمکانا اور سنوارنا نہیں چاہیے، اور مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کو ہم آباد کریں، کیونکہ مسجد کی تعمیر کا مقصد یہی ہے کہ یہاں اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر قسم کی فتنے سے بچائے، اور مسجد کے تئیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو کما حق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔